یونیک معلومات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اس امید سے کہ آپ بھی اس پیغام پہ سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کریں گے اور عمل کریں گے۔ وہ یہ کہ جو ہی یہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوا ہے، لوگوں کی نگاہیں کہیں اور سے ہٹ کر مسلمانوں کے حرکات و سکنات پہ مرکوز ہو گئی ہے کہ کون مسلمان کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کو بدنام کرنے اور اپنے سازش کا شکار بنانے کے لیے میڈیا بھوکے کتے کی طرح کیمرہ لے کر گھوم رہی ہے کہ ہم کہاں سے شکار تلاش کریں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی کئی سارے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ مارے گھٹنا پھوٹے سر والا معاملہ ہوا تھا کہ مجرم کوئی اور تھا اور سزا کسی اور کو دی جا رہی تھی۔ میرے بزرگوں دوستو، میں بتانا یہ چاہوں گا کہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اس رمضان میں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ اپنے رحمت و برکت کا جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کر رہا ہے، لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رمضان کے مقدس مہینے میں ہم صرف اور صرف عبادت کی طرف توجہ دیں، نہ کہ لوگوں کے بنائے ہوئے جال میں پھنس جائیں، کیونکہ ایسی خبریں آ رہی ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ دکانیں کھولی جا رہی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے مال اور دکان، اسی طرح سے اور بھی جو انتظامیہ ہے وہ لوگوں کو سہولت کے نام پہ بہت ساری دکانیں کھول رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ مسلمان اس رمضان کے موقع پر، عید کے موقع پر مارکیٹنگ کے نام پہ، خرید کے نام پہ اور بھی اسی طرح عید کی تیاری کے نام پہ وہ گھر سے باہر نکلیں، اور جیسے ہی اگر مسلمان باہر نکلیں گے تو ان کی تصویریں کھینچ کر اور پرانی تصویر کو ایڈٹ کر کے لوگ یہ ثابت کرنے میں لگ جائیں گے کہ دیکھیے لاک ڈاؤن چل رہا تھا، پوری دنیا کورونا وائرس سے جھوج رہی تھی اور یہ مسلمان عید کی تیاری میں کورونا کو بڑھا رہے تھے۔ میرے بزرگوں دوستو، آج سے چند ہفتے پہلے کی آپ خبر دیکھیں کہ وہ خبریں، وہ ویڈیو جو کئی سال پرانی تھی، اس ویڈیو کو ایڈٹ کر کے وہ جماعتی ثابت کیا گیا، تو مسجد کا ثابت کیا گیا، تو مسلمانوں کا ثابت کیا گیا۔ تو سوچیں کہ اس طرح سے آپ کے پیچھے پوری میڈیا لگی ہوئی ہے، کیونکہ دلال میڈیا وہ محنت کرنا نہیں چاہتی ہے، وہ ریسرچ کرنا نہیں چاہتی ہے، وہ اسٹڈی کرنا نہیں چاہتی ہے، وہ سوچتی ہے کوئی ایسا مدعا مل جائے کہ جسے ہم دن بھر بیٹھ کر کے اسی کے اوپر چرچا کریں اور عوام کو دکھا کر ہم گمراہ کریں۔ میں اپنے بھولے بھالے عوام کو بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ ہرگز افواہ کے شکار نہ ہو، اور میں انتظامیہ سے بھی گزارش کروں گا کہ جب تک کہ کسی معاملے کی مکمل تحقیق نہ کر لیں، مکمل جانچ نہ کر لیں، تب تک کہ آپ کوئی قدم آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ بارہا ایسا دیکھا گیا ہے کہ جرم کوئی اور کرتا ہے، سزا کسی اور کو ملتی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، میں آپ کے ذریعے سے یہ پیغام پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا تک پہنچانا چاہوں گا کہ اصل مجرم کو سزا دلانی چاہیے، نہ کہ بھولے بھالے مسلمان کو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ کئی سارے ایسے کیسز آ چکے ہیں، پرانی ویڈیو ہوا کرتی ہے، پرانے امیج ہوا کرتے ہیں، اسے ایڈٹ کر کے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں مسلمانوں کی بھیڑ، یہ دیکھیں مسلمانوں کی لاک ڈاؤن کی خلافی، یہ دیکھیں مسلمان کیا کر رہے ہیں، کیونکہ بارہا ایسا ہوتا آیا ہے کہ مسلمان عید کے موقع سے مارکیٹنگ کرتے ہیں، رمضان کے موقع سے افطار پارٹی کرتے تھے، رمضان کے موقع سے وہ مارکیٹنگ کیا کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس پرانی تصویر کو وہ ایڈٹ کر کے یہ ثابت کریں کہ یہ دیکھیں لاک ڈاؤن میں مسلمان کس طرح سے لاک ڈاؤن کا پالن نہیں کر رہے ہیں اور کس طرح سے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے قدم کو پھونک پھونک کر رکھیں اور حکومت اور دلال میڈیا کے سازش سے ہم بچے رہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، میں بتا دوں کہ ہمیں اس مبارک مہینے میں صرف اور صرف عبادت کی طرف توجہ دینی ہے، صرف اور صرف ہمیں نماز روزہ کی طرف توجہ دینی ہے۔ ہو سکے تو آپ 5 وقت نماز پڑھیں، تراویح ادا کریں، تہجد پڑھیں، اسی طرح دن میں تلاوتیں کریں، تو آپ کا دن گزر جائے گا اور یہ مشکل کے دن گزر جائیں گے۔ ورنہ آپ اگر سازش میں آ گئے اور ان لوگوں کے پھیلائے ہوئے جال میں اگر آپ پھنس گئے تو آپ کی بھی زندگی تباہ ہو جائے گی اور آپ کے گھر والوں کی بھی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، پورا معاشرہ برباد ہوگا، پورے قوم کو بدنام کیا جائے گا۔ اس لیے آپ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں،
کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے دلال میڈیا کو کوئی موقع ملے اور یہ جو ظالم حکومت ہے اسے کچھ موقع ملے. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں آپ رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اس مقدس مہینے میں آپ عبادت کریں. میرے بزرگوں دوستو، ان دنوں کی تیاری کریں کہ جو ابھی دن آنے والے ہیں، کہ آنے والا دن کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، کہ لاک ڈاؤن ابھی چل رہا ہے، اس کی مدت کتنی بڑھ سکتی ہے یہ ابھی کسی کو اندازہ نہیں ہے. اس لیے اپنے اخراجات کو کم کریں، اپنے فضول خرچی سے باز رہیں اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کے کرنے کے بعد آنے والے دنوں میں آپ کو پچھتاوا ہو. آپ تمام سے میں گزارش کروں گا کہ آنے والے دنوں کو یاد کریں اور آنے والے دنوں کے لیے آپ ابھی سے تیاری کریں کہ آنے والے دنوں کا ہم سامنا کیسے کریں گے، آنے والے دنوں میں کون کون سی مشکلیں آ سکتی ہے، کون کون سی مصیبتیں آ سکتی ہے. کیونکہ ابھی لاک ڈاؤن لمبے عرصے تک چل سکتا ہے اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. اسی طرح بیماریاں بھی بڑھ سکتی ہیں اور بھی مشکل وقت آ سکتے ہیں. اس سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی ہم اپنے قدم کو پھونک پھونک کر آگے بڑھائیں اور دنیاوی بلاؤں سے بچنے اور میڈیائی بلاؤں سے بچنے کے لیے آپ تیار رہیں اور اپنے آپ کو کنٹرول کریں. آپ اپنے گھروں میں رہیں، عبادت کریں، آپ روزے رکھیں، تلاوتیں کریں، جو بھی آپ کو میسر آئے وہ اپنے گھر میں کریں. آخری پیغام کہ جس طرح ہر سال جو حضرات افطار کے وقت لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، افطار پارٹی ہوا کرتی تھی، تو اس سال ممکن نہیں ہے، اس سال نہیں کر سکتے ہیں، تو اس خرچ کو، اس پیسے کو آپ غریبوں تک پہنچائیں تاکہ وہ افطار اپنے گھر میں کر سکیں. اور انشاءاللہ اگر یہ کام شروع کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اور غریبوں کی ضرورت بھی پورا ہوگی. بس اللہ رب سے دعا ہے کہ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.